بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ قیامت کے روز جب سب بندوں کے فیصلے ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کیا تم جانتے ہو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اس میں خاص اپنی روح پھونکی ہو، اور کیا ملائکہ نے میرے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لیکن پھر بھی میں حقیقت خداوندی سے واقف نہیں، میں تو شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا، تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے درخواست گار ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ کیا خدا نے میرے سوا کسی کو خلیل قرار دیا ہے، اور میرے سوا کیا کسی کو اس کی قوم نے آگ میں جھونکا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا خدا نے کسی سے براہ راست باتیں کی ہیں، مگر پھر بھی میں حقیقت خداوندی سے واقف نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے سوا خدا نے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور کیا کسی نے کوڑی اور جزامی جیسے لا علاج مریض کو چنگا یعنی ٹھیک کیا ہے، اور میرے سوا کسی نے مردے کو زندہ کیا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پھر بھی میں اس کی ذات سے واقف نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سینے پر ہاتھ مار کر کہوں گا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا، پھر میں خدا کے عرش کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا اور میری زبان خدا کی تعریف میں ایسی کھل جائے گی کہ کبھی تم نے ایسی تعریف نہ سنی ہوگی۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، بولو کیا چاہتے ہو، شفاعت کرتے ہو تو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا اور پھر خدا کی حمد و ثنا کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا، پھر کہا جائے گا کہ اٹھو درخواست کرو، میں سر اٹھا کر عرض کروں گا یا رب میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بخش دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ نہ ہوگا جس کو رشک نہ ہوگا، یہی مقام محمود ہے۔ اب میں سب امتیوں کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھل جائے گا۔ اب ان سب امتیوں کو نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس کو نہر حیوان کہتے ہیں، جس کے دونوں کنارے موتی ہیرے اور زیور سے بھرے ہوں گے، اس کی مٹی خشک ہوگی، اس کے کنکر پتھر یاقوت کے ہوں گے۔ اس نہر میں یہ لوگ نہائیں گے اور ان کے رنگ جنتیوں کے سے ہو جائیں گے اور ان سے جنتیوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی، ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا چمکتے تارے ہیں، لیکن ان کے سینوں پر روشن نشانات ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے۔ انہیں مساکین اہل الجنت کہا جائے گا۔